قال الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام هلاك الناس في ثلاث الكبر والحرص والحسد صلوات محمد. سامعین محترم، علماء اعلام، افاضل طلاب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مجمع میں سے کسی کو یہاں پر حاضر ہوتا اور ذکر اہل بیت کرتا، لیکن بہرحال صاحب خانہ کا حکم ہوا، حقیر حاضر ہو گیا. چند باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد زحمت کو تمام کروں گا. قبل اس کے کہ کچھ باتیں عرض کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شمیم حیدر ابن غلام یحییٰ، مرحومہ شگفتہ زہرا بنت سید غلام پنجتن، مرحومہ نیاز فاطمہ بنت میر علی کاظمی و اس کے علاوہ دیگر مرحومین اعزائے جامعہ ابو طالب کی روح کو احسان ایک مزید صلوات کا سہارا دیں. جس حدیث کا میں نے تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، یہ حدیث اس ہستی کی ہے کہ جو ہماری ذات کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے جس کو بھیجا ہے. کیوں نہ ہو وہ مبارک ذات کہ جس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور صرف بھیج ہی نہیں دیا بلکہ اس کی ہدایت کے لیے انتظام بھی کیا ہے. ہادی و رہنما بھی اس نے بھیجے ہیں. جہاں اس نے کائنات میں تمام نعمتوں کو بھیجا ہے تاکہ ہم اس کو استعمال کریں، اس سے استفادہ کریں، اسی کے ساتھ اس نے چہاردہ معصومین جیسی عظیم نعمتوں کو بھی ہمارے لیے بھیجا ہے. جس نے دریاؤں میں روانی پیدا کی، فضا کو برودت و حرادت عطا کی، چڑیوں کو چہکنے کی قوت عطا کی، سورج میں چمک پیدا کی. ان تمام نعمتوں کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے چہاردہ معصومین جیسی عظیم ہادی و رہنما کا بھی انتخاب ہمارے لیے کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس نے ہم کو عقل سلیم جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے تاکہ ہم ان کے فرامین کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا عمل اس کے لیے باعث فخر بھی بنتا ہے، اور کبھی یہی علم اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو وہ اس کے لیے باعث ذلت بھی بنتا ہے. لہذا جن فقروں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان میں سب سے پہلا جو فقرہ ہے جس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہو رہا ہے پہلی چیز جس میں ہے وہ کیا ہے؟ کبر ہے، تکبر، جس کا آگے آپ ذکر کرتے ہیں کہ الکبر ہلاک الدین وبہ لعن ابلیس. یہ تکبر انسان کی ہلاکت کا دین کی ہلاکت کا سبب بھی بنتا ہے، اور یہی تکبر اور غرور ہی ہے جو وجہ بنا ہے ابلیس جو تا ابد لائق لعنت بنا ہے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ لائق ملامت کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس کو تکبر ہوا، اس کو گھمنڈ ہوا. کبھی انسان کو تکبر تخت و تاج کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی انسان کو تکبر اپنے علم کی بنا پر ہوتا ہے، کبھی انسان کو تکبر مال و دولت کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی انسان کا تکبر اولاد کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی دیگر نعمتوں کے ذریعے سے انسان تکبر کرنے لگتا ہے. لیکن یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے سے اگر انسان تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، سینہ چوڑا کرتا ہے اور سر اٹھا کر چلتا ہے، تو انسان کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ زیادہ اکڑی ہوئی عمارتیں یا زیادہ بلند عمارت ہواؤں کے جھونکے سے گر جاتی ہے. جس نے انسان کو عزت دی ہے وہی اس کو گرانے والا بھی ہے، وہی اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا بھی ہے. لہذا اب یہاں پر ابلیس کو، شیطان کو تکبر کس چیز کا ہوا؟ تکبر اس کو اپنے عبادت کے ذریعے سے ہوا. جب پروردگار عالم نے حکم دیا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جب پروردگار عالم نے کہا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ جناب آدم کو سجدہ کرو،
تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آدم تو مٹی کے ذریعے سے خلق ہوئے ہیں، ہم کیسے ان کو سجدہ کر لیں؟ لہٰذا اس کو اپنے عبادت پر غرور اور گھمنڈ ہوا، لہٰذا غرور اور گھمنڈ ہونا تھا تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو جہاں تمہاری عبادتیں ہمارے نزدیک معتبر اور قابل اعتماد تھیں، قابل عزت تھیں، تو یہ سوچ لو کہ میں ہی تم کو عزت دینے والا ہوں اور میں ہی تم کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہوں۔ لہٰذا نتیجے میں تا ابد لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو دیکھیے تکبر کرنے والے بہت سے افراد ملیں گے۔ ایک تکبر انسان مال دولت کے ذریعے سے کر رہا ہے، کبھی اپنی طاقت کے ذریعے سے کر رہا ہے، کبھی تخت و تاج کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ 10 سے 15 منٹ میں آپ کے زحمات کو تمام بھی کرنا ہے۔ تو ایک تکبر فرعون نے کیا، اس نے کب؟ اس کو اپنی مال و دولت پر گھمنڈ تھا، اپنے تخت و تاج پر گھمنڈ تھا، لہٰذا تکبر کی انتہا یہ ہو گئی کہ اس نے انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کر دیا۔ جب انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کیا تو پروردگار نے بھی کہا کہ دیکھو تمہیں جو یہ گھمنڈ ہو رہا ہے جس چیز کے ذریعے سے، تو میں بھی تمہیں ذلیل و رسوا کروں گا۔ جب اس نے اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا، اپنے کو خدا منوانے لگا، تو کچھ نجومیوں نے اس کو خبر دی کہ دیکھو تم جس چیز کے ذریعے سے گھمنڈ کر رہے ہو تو تمہاری ہی سلطنت میں ایک ایسا بچہ آئے گا کہ جو تمہاری سلطنت کو تخت و تاج کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، میرے پاس تو مال و دولت ہے، طاقت ہے، اللہ نے کسی چیز کی کمی کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی پروردگار عالم مال و دولت دے کر امتحان لیتا ہے اور کبھی تخت و تاج دے کر امتحان لیتا ہے اور کبھی اولاد کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے۔ تو انسان کو پروردگار کی ذات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا جب اس نے تکبر کا اعلان کر دیا تو نجومیوں نے جب یہ خبر دی کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ آئے گا جو تمہارے تخت و تاج کو نیست و نابود کر دے گا، تو اس نے کہا کہ جو بچہ آئے گا وہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی بچہ پیدا نہ ہو، کیونکہ نجومیوں کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس سال اور کس وقت بچہ پیدا ہوگا، وہ اپنے علم کے بنا پر بتا دیتے ہیں۔ لہٰذا جب اس نے بتا دیا کہ فلاں قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوگا تو اس نے اعلان کیا جتنے بھی بچے اس سال ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، اور یہ اعلان کیا کہ اگر لڑکے ہوں تو ان کو قتل کیا جائے، لڑکیاں ہوں تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دیکھ بھال کے لیے اس نے دائیوں کو بھی لگا دیا کہ سب دیکھے کہ کوئی بھی عورت حاملہ نہ ہو، اور حتیٰ کہ یہاں تک تو روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے یعنی دائیوں کو لگانے کے بعد یہ بھی کہا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں، یعنی سارے مردوں کو بیویوں سے الگ بھی کر دیا۔ تو دیکھیں یہ تو نظام پروردگار ہے، وہ جس کو لانا چاہے اس دنیا میں اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، جس کو باقی رکھنا چاہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا پروردگار نے بھی کہا کہ دیکھو جو تم یہ کرنے جا رہے ہو نہ ہو تو میں اس بچے کو تمہارے محل میں ہی اس بچے کا نطفہ ٹھہراؤں گا۔ روایت میں ذکر ہے کہ جب اس نے یہ ساری چیزوں کا انتظام کر دیا تو دائی جو ان کے گھر میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں جو دائی رکھی گئی تھی تو وہ باقاعدہ چیک کرتی تھی، دیکھتی تھی کہ ان کے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی ہے نہ تو ان کا شکم بڑھ رہا ہے نہ کچھ ہے، بس کچھ کمزوری طاری ہوئی۔ تو کہا کہ بیٹی کیا وجہ ہے کہ تم دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہو؟ تو چونکہ وہ دائی کے دل میں محبت تھی ان کے لیے تو کہا کہ مجھے خوف اور ڈر یہ ہے کہ میرا بچہ اس دنیا میں آئے کہیں اس کو قتل نہ کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے تم گھبراؤ نہیں، اگر ایسا ہوا تو میں اس بچے کو مخفی کر لوں گی، میں اس بات کو محل تک نہیں جانے دوں گی۔ لہٰذا وقت گزرتا گیا، آثار حملگی نمایاں نہیں ہوئے، وقت معینہ پر ولادت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بچہ ٹھہرتا کیسے ہے اس کے حوالے سے بھی تاریخ میں ذکر ہے کہ جب تمام لوگوں کو الگ کر دیا گیا اور ایک یہ بھی بات آئی تھی کہ دیکھو فلاں دن مقرر ہوگا تو اس دن تمام مردوں کو الگ کر دیا گیا، حتیٰ کہ محل کے اندر بلا لیا گیا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے وہ خود فرعون کے محل میں کسی عہدے پر معین تھے۔
تو جب وقت دیر ہو گئی تو ان کی جناب موسیٰ کی والدہ محل میں پہنچتی ہیں، اور جب محل میں آتی ہیں تو بہرحال وہ کسی چیز میں معمور تھے. نظام پروردگار ہے وہ جو معین کرتا ہے، جو وقت یا جس چیز کا اس نے انتظام کیا تو اس سے کسی کو انکار نہیں. لہٰذا اسی محل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا نطفہ ٹھہرا. آخر میں پھر یہ ان کی والدہ اپنے گھر آ جاتی ہیں. گھر پہنچنے کے بعد ولادت ہو جاتی ہے، اور ڈر ہوا کہ کہیں خبر نہ ہو جائے، روئے نہ جناب موسیٰ علیہ السلام. تو کچھ دن تک وہ چپ رہے، لیکن جب یہ ڈر ہوا کہ محلے والوں کو، پڑوس میں کسی کو خبر نہ ہو، تو بہرحال جو حکم ہوا پروردگار کی طرف سے، انہوں نے تابوت بنوایا. تابوت بنا کے دریا کے حوالے بھی کر دیا. اور جب یہ تابوت چلتے چلتے دریائے نیل میں محل کے قریب گیا تو ابن عباس نے روایت کی ہے، عرائس الفنون میں یہ تذکرہ ہے، اس میں یہ ہے کہ جب یہ محل کے قریب میں گیا تو وہاں پر فرعون کی بیوی جناب آسیہ اور ان کی کنیزیں یعنی نہا رہی تھیں دریائے نیل کے کنارے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ چلا رہا ہے. ایک تو یہ روایت میں ذکر ہے، بعض جگہ یہ بھی تذکرہ ہے کہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ فضا خوشگوار تھی تو اس کا نظارہ کر رہی تھی. ایک یہ ذکر ہے. بعض جگہ یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ کنیزوں کے بجائے یعنی جناب فرعون کی بیوی اور جناب خود فرعون کی بیٹی کا تذکرہ ہے. خود فرعون کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی وہاں موجود تھی. جب اس نے دیکھا کہ بچہ چلتا ہوا جھاڑی کے قریب میں آ کر صندوق رک جاتا ہے، تو فرعون کی بیوی یا اس کی بیٹی نے کہا اپنی کنیزوں سے کہ جو میں دیکھ رہی ہوں کیا تم بھی وہی چیز دیکھ رہی ہو؟ تو کہا کہ جی میں بھی وہی چیز دیکھ رہی ہوں، اگر اجازت ہو تو اٹھا لوں. یہ گئی تو تھی اس لالچ میں کہ اس کے اندر مال و خزانہ ہوگا، لیکن جب اس صندوق کو کھولا تو دیکھا کہ ایک بہترین اور خوبصورت بچہ اس کے اندر ہے. تو روایت میں ذکر ہے کہ اگر فرعون کی بیٹی تھی تو اس کے جسم پر برس کے داغ تھے، جو کہ بہت سے حکیموں کو دکھلایا گیا، لا علاج رہی. تو حکیموں نے یہ بھی کہا کہ جو بچہ دریا کے ذریعے سے آیا ہے، جو جھاڑیوں کے نزدیک ملا ہے، اگر اس کے لعاب دہن کو جسم پر ملا جائے تو یہ شفا یاب ہو جائے گی. لہٰذا ایسا ہی کیا، فرعون کی بیٹی نے لعاب دہن ملا بدن پر، جس کے نتیجے میں وہ شفا یاب ہو گئی. تو فرعون کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ بچہ وہی تو نہیں ہے کہ جس سے ہماری سلطنت کو خطرہ ہے، جس سے ڈر ہے. تو اس نے قتل کا حکم دیا. لیکن روایت میں ہے کہ یہاں پر یہ بیٹی مانے ہوئی کہ نہیں، اس کو زندہ رکھا جائے. بعض جگہ روایت میں یہ تذکرہ ہے کہ بیوی مانے ہوئی، اس نے چونکہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اولاد نہیں تھی اس کے یہاں، فرعون کے یہاں. لہٰذا بیوی نے یہ کہا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بناتے ہیں، اس کی پرورش ہم کرتے ہیں. لہٰذا گویا کہ وہ فرعون میں پرورش پانے لگے. جب فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہ اکڑ رہا تھا اور اپنی عبودیت اور للہیت کا اعلان یہ کر رہا تھا، تو اس نے گویا کہ فرعون کو ذلت و رسوا کیا. تاریخ میں ہے کہ امتحانات لیے گئے اور انہوں نے تماچا مارا، بعض میں ہے کہ داڑھی کھینچی. لہٰذا اس کو شک ہوا کہ یہ وہی بچہ ہے، اس کو قتل کیا جائے. لیکن کچھ نہ کچھ اسباب ایسے آتے گئے کہ وہ قتل ہونے سے مانے ہوئے. لہٰذا جب اس کا غرور اور گھمنڈ مزید بڑھتا گیا تو جناب موسیٰ کے ذریعے سے اس کو ذلیل و رسوا کیا گیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل اور دوسرا جو جملہ میں نے آگے ذکر کیا تھا وہ ہے حرص، یعنی طمع اور لالچ. یعنی والحرص عدو النفس، یعنی لالچ انسان کا دشمن ہے، یعنی انسان کا جانی دشمن ہے. لہذا اس کے ذریعے سے کیا ہوا، وَبِهِ أُخْرِجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ، اور حرص کے ذریعے نتیجے میں یہ ہو کہ جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا. اب یہ جملہ یہاں پر اس طریقے سے ذکر کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ یعنی ان کو ترک اولا ہوا، لہٰذا وہ جنت سے آئے. تو اسباب کئی فراہم ہو رہے ہیں، کہیں حسد، کہیں لالچ، کہیں تکبر. حسد کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، حسد کے ذریعے سے یہ ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یعنی قتل قابیل حابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. نتیجہ سب آپ کو معلوم ہے کہ جو اس نے بارگاہ خداوندی میں نذرانہ پیش کیا
किसका नजराना कबूल हुआ, किसका रद्द हुआ, नतीजे में ये लालच यानी नतीजे में हसद हो गया, इसको जलन हुई, लिहाजा इसके बिना पर उसने काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। तो अब यहाँ पर मैं एक बात जिक्र करूंगा कि यानी इंसान के अंदर तकब्बुर जमा हो जाए, हिर्स जमा हो जाए, लालच जमा हो जाए, हसद जमा हो जाए, जब ये तीनों चीजें अगर इंसान में जमा हो जाए तो हुसैन के दौर का यजीद बनता है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके अंदर तकब्बुर पैदा हुआ, तख्तो ताज का तकब्बुर, लालच पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन के जरिए से हमारे तख्तो ताज न छिन जाए, लिहाजा लालच यहाँ पर आया। हसद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कमालत व फजाइल उसको हजम नहीं हो रहे थे, लिहाजा वहां पर उसको हसद हुआ। नतीजे में अब जब ये तमाम चीजें जमा हो गई तो अब ये चीज देख लीजिए, दौरे हाजिर के जमाने में भी देख लीजिए, अगर हुसैन के दौर में तकब्बुर, लालच और हिर्स और हसद जमा हुआ तो उस वक्त का यजीद मलऊन बना। और अगर दौरे हाजिर को देख लिया जाए, कभी इंसान को माल और दौलत और कुर्सी का लालच पैदा होता है, कभी इसका तकब्बुर होता है, कभी दीगर चीजों का तकब्बुर होता है। दौरे हाजिर में अगर यही तीनों चीजें जमा हो जाए तो दौरे हाजिर का वसीम मलऊन बनता है। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और आगे बढ़कर अगर इसी जुमले को दूसरे लफ्जों में कहूं, रवायत में मैंने पढ़ा कि जो इंसान तकब्बुर करता है तो उसको जन्नत की बू भी नसीब नहीं, उसको हमेशा जहन्नम की आग में जलना पड़ता है। तो देखिए निज़ाम परवरदिगार भी क्या है, निज़ाम कुदरत भी क्या है। इसको कुर्सी का, इन तीनों चीजों का जब तकब्बुर हुआ तो परवरदिगार ने ऐसा इंतजाम किया कि जाते जाते खुद अपनी सजा मुकर्रर करके जा रहा है कि अगर हम मर जाएं तो हमें दफन ना किया जाए बल्कि चिता में जलाया जाए। तो पता चला अगर खुदा के मुकाबिल में कोई अकड़ता है तो उसको दुनिया में भी जलील होना पड़ता है और आखिरत में भी जलील होना पड़ता है। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये तमाम चीजें उस वक्त आती हैं जब इंसान परवरदिगार की दी हुई नेमतों की कद्र नहीं करता है, परवरदिगार के बताए हुए रास्तों पर अमल नहीं करता है। लिहाजा जब इसने तख्तो ताज और हुकूमत के जरिए से जब अकड़ इसके अंदर पैदा हुई तो इसने गुरूर तकब्बुर में आने के बाद इसने हुसैन के सामने बैअत का मुतालबा कर दिया। क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, 10 से 15 मिनट का वक्त दिया गया था, लिहाजा बस अपनी बात को ख़त्म करते हुए, चूँकि इस हदीस के ज़ेल में बहुत सी बातें हैं, अगर इंसान तज़किरा करने लगे तो काफ़ी वक्त दरकार है। लिहाजा तमाम बातों को छोड़ते हुए जब यही गुरूर और घमंड, हसद, तकब्बुर जब पैदा हुआ तो वक्त के यजीद ने हुसैन के सामने मुतालबा कर लिया बैअत का। जब बैअत का मुतालबा कर लिया तो हुसैन ने भी कहा कि अगर तेरे अंदर गुरूर, तकब्बुर है तो मेरे अंदर भी वज़्न व इनकिसारी पाई जाती है। अगर तेरे अंदर लालच है तो मैं भी सब्र कर सकता हूँ, क़नाअत कर सकता हूँ। लिहाजा हुसैन ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं तेरी बैअत कर सकूँ, ये नामुमकिन है। लिहाजा आपने बैअत ना करके दीन को बचाने के लिए, फरामीन इलाहिया को बचाने के लिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकसद को पामाल ना होने दिया जाए, आपने मदीने को छोड़ दिया, वारिद करबला हो गए। जब मदीने को छोड़ रहे थे तो कभी अपनी माँ की लहद को देख रहे थे, कभी नाना के रोज़े को देख रहे थे, कभी भाई हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े को देख रहे थे। और अजब नहीं, आप देखते हुए ये सोच रहे होंगे कि ऐ नाना के दिन, तेरे ऊपर मुसीबत आई है तो तू ये ना सोच लेना कि हुसैन इनके सामने तस्लीम हो जाएगा, बल्कि तुझे बचाने के लिए जितना मुमकिन होगा मैं अपनी कुर्बानियाँ भी दूंगा, अपनी तमाम चीज़ों को निछावर भी कर दूंगा। गरज के मैदान करबला में सुबह आशूर नमूदार हो गई। जब सुबह आशूर नमूदार हुई तो एक के बाद एक असहाब व अंसार जाने लगे। जाते जाते एक मर्तबा
आते हैं जनाब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और कहते हैं कि भैया क्या मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। एक मरतबा हुसैन ने भाई अब्बास के चेहरे को देखा और तड़प जाते हैं और कहते हैं कि अय भैया अब्बास, मैं तुम्हें मरने की इजाज़त कैसे दे दूं। अरे देखो खैमों के अंदर अलतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं, अगर हो सके तो इनके लिए पानी मुहैया कर दो, पानी का इंतज़ाम कर दो। गरज के अब्बास अलमदार जाते हैं और पानी के इंतज़ाम के लिए जाते हैं और जाते जाते जैसे ही आपको फौजों ने आता हुआ देखा, तमाम फौजें हट गईं। क्यों? इसलिए कि मालूम था कि गाजी आ रहा है जिसकी ताकत का पूरे अरब में शोहरा था, मशहूर थी ताकत। लिहाजा आते हुए देखकर फौजें हट जाती हैं। एक मरतबा वो भी वक्त करीब आया कि जब ये जंग करते करते गोया कि आपके बाजुओं को कलम कर दिया गया और जब ये काफिला यहाँ से जाने लगता है, मदीने वापस जाता है, तो बशीर ने आवाज़ बुलंद की कि या अहल अस्रिब ला मकाम बिहा उतरल हुसैन बे करबला। बस जैसे ही इस आवाज़ को सुनना था कि बनी हाशिम के महल्ले में अजीब शोर बरपा हुआ। उसी महल्ले में एक घर जनाब उम्मुल बनीन का भी था। बस जैसे ही इस आवाज़ गिरिया बुलंद हुई, आपने जैसे ही इस आवाज़ को सुना फौरन अपने पोते को लिया और लेने के बाद बाहर निकली और कहा कि ऐ मेरे लाल, मुझे मस्जिद नबवी तक पहुंचा दो। जब जनाब उम्मुल बनीन मस्जिद नबवी के करीब आती है तो कहते हैं बशीर, ये तुमने क्या ऐलान किया है? क्या कहा कि हुसैन कत्ल कर दिए गए? कौन हुसैन कत्ल किया गया? कहे बीबी क्या तुम्हें नहीं मालूम है? अरे नवासे रसूल हुसैन को कत्ल कर दिया गया करबला के मैदान में। बस जैसे ही ये सुनना था, एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन तड़प जाती हैं और कहती हैं, अरे बशीर जरा ये बता, क्या अब्बास ने बेवफाई कर दी? कहा कि नहीं नहीं ऐ बीबी, ये कैसा कह रही हो? अरे अब्बास ने बेवफाई नहीं की, बल्कि अब्बास तो पहले ही शहीद हो गए। कहा ये कैसे मुमकिन है कि अब्बास पहले शहीद हो जाए और हुसैन को ना बचा सके? लगता है अब्बास ने बेवफाई की है। कहा नहीं बीबी, बल्कि अब्बास के सर पर पीछे से ऐसा गुर्ज मारा गया कि जिसकी ताब ना ला सके और घोड़े से जमीन पर आ गए। एक मरतबा जैसे ही सुनना था कि जनाब उम्मुल बनीन तड़प जाती हैं, कहती ये बात गलत है, ऐसा नहीं है, मेरा अब्बास तो शुजा है, बहादुर है, जंग के हरबे उसके अंदर तमाम आते थे, ये नामुमकिन है। वो तो 2 उंगलियों से गुर्ज को रोक लेता था। कहे बीबी, जिसके हाथों को पहले ही काट दिया गया हो वो गुर्ज को कैसे रोकता? बस जैसे ही सुनना था उम्मुल बनीन तड़प कर जमीन पर गिर जाती हैं। कहे बीबी क्या तुम रोने लगी? आखिर तुमको किस चीज ने रुला दिया? कहा है बशीर, जरा ये बता कि जो भी घोड़े से गिरता है वो अपने हाथों का सहारा लेता है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अगर मेरा अब्बास गिरा होगा घोड़े से तो मुझे नहीं मालूम पहले उसका सर जमीन पर लगा होगा या सीना लगा होगा। हाँ अजीजों, शोरे गिरिया बुलंद हुआ और उसके बाद बेटे से कहा है मेरे लाल, मुझे जरा बीबी फातिमा की कब्र पर लेके चलो। बीबी जहरा की कब्र पर जाती हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश करती है और कहती है बीबी मुझे माफ कर देना, मेरा अब्बास तुम्हारे लाल की हिफाजत न कर सका। हाँ ज्यादा रो। बीबी ने कहा है बीबी अब मुझे यकीन हो गया, खैमों में आग भी लगी होगी, ज़ैनब के रस्म भी बांधी गई हो गई, सकीना के ताजियाने भी लगे होंगे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यन्क़लिबून।